کہتے ہیں ہر شہر کی فضا میں کچھ نام ایسے تحلیل ہو جاتے ہیں جیسے خوشبو کسی محبوب کے لباس میں۔ کلکتہ جہاں ادب کی سانسیں ابھی تک حیات ہیں، وہیں ایک چراغ تھا جو جل کر راکھ ہوا، لیکن اس کی روشنی آج بھی لفظوں میں زندہ ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اردو ادب کے اس بچھڑے ہوئے چراغ کی جسے دنیا وحشت کلکتوی کے نام سے جانتی ہے۔ وحشت کلکتوی کا اصل نام مرزا محمد خلیل بیگ تھا، ایک نہایت شائستہ، باوقار اور علمی خانوادے میں آنکھ کھولی۔ وہ 1844 عیسوی میں کلکتہ کے ایک معزز اردو داں گھرانے میں پیدا ہوئے۔ کلکتہ نہ صرف ان کی جائے پیدائش تھا بلکہ ان کی روح، ان کا تخیل اور ان کی وحشت بھی اسی شہر سے بندھی تھی۔ ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی۔ فارسی اور عربی کی تعلیم والد صاحب سے پائی اور اردو کی شعری ذوق رکھنے والی ماں سے لفظوں کی محبت وراثت میں ملی۔ آگے چل کر انگریزی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لیکن دل کا دامن ہمیشہ اردو شاعری کی طرف ہی کھینچتا رہا۔ لڑکپن میں جب دل پر پہلا خراش لگا، پہلی جدائی نے روح پر پہلا زخم دیا، تو ایک شعر ان کی زبان پر آیا: محبت نے کیا تھا جو دل کو گرفتار، محبت نے کیا تھا جو دل کو گرفتار، اب وحشت ہے ہر ایک گوشے دل میں بہار۔ اسی شعر کے بعد انہوں نے وحشت کو اپنا تخلص چنا، کیونکہ ان کی شاعری میں ایک ایسی اندھیر نگری بستی تھی جہاں غم کی روشنی تھی، درد کی حرارت تھی اور عشق کا اندھیرا۔ وحشت نے شاعری کا آغاز صرف 16 سال کی عمر میں کیا۔ ان کے ابتدائی استاد شاہد کلکتوی تھے، جنہوں نے ان کے ذوق کو جلا بخشی، لیکن آگے چل کر وحشت نے خود ہی اپنا ایک منفرد انداز پیدا کیا۔ ان کا تعلق دبستان کلکتہ سے تھا، مگر ان کے اشعار میں دہلی کے دبستان جیسی کلاسیکی نزاکت اور لکھنؤ کے دبستان جیسی نرمی بھی دکھائی دیتی تھی۔ وہ صرف غزل گو شاعر نہ تھے، بلکہ ان کی نظموں میں بھی اتنا ہی رنگ اور رس تھا۔ وحشت کلکتوی کی شاعری میں محبوب، جدائی، تصوف، وطن پرستی اور تنہائی جیسے موضوعات کی جھلک نمایاں ہے۔ وہ عشق مزاجی کے ساتھ ساتھ اس کے حقیقی کے راہی بھی تھے۔ ان کی شاعری میں ایک عجیب سی وحشت ہے، ایک بے قراری جو پڑھنے والے کو بھی اپنے گرفت میں لے لیتی ہے۔ ایک مشہور شعر دیکھیے: ہم نے وحشت میں وہ رنگ طرب دیکھا ہے، ہم نے وحشت میں وہ رنگ طرب دیکھا ہے، غم کے دامن میں بھی خوشی کا سبب دیکھا ہے۔ ان کی سب سے مشہور غزل دل میں جلتے ہیں جو داغ وہی چراغ بنے سمجھی جاتی ہے، جو آج بھی مشاعروں میں پڑھی جاتی ہے۔ ان کے معاصر شعراء میں غالب، مومن اور انیس جیسے نام شامل تھے۔ اگرچہ وہ ان سے عمر میں چھوٹے تھے، لیکن زبان کی مہارت میں کسی سے کم نہ تھے۔ انہوں نے ادبی انجمن اردو نواز کی بنیاد رکھی، جہاں نوجوان شعراء کی تربیت کی جاتی تھی۔ وحشت کلکتوی کی ذاتی زندگی زیادہ خوشگوار نہ تھی۔ انہوں نے 1868 عیسوی میں اپنے ماموں زاد کی بیٹی سے شادی کی، جو ان کے عشق اولین بھی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ بہت جلد ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ اکیلا ہو گئے۔ اسی حادثے نے ان کی شاعری کو نئی گہرائی عطا کی۔ نثر میں ان کی ایک ادبی کتاب نقوش دل کے نام سے موجود ہے، جو افسانوی رنگ رکھتی ہے۔ وحشت کلکتوی نے جو تخلص اپنایا تھا وہ محض لفظی تاثر نہ تھا۔ ان کے کلام میں یہ وحشت، یہ اداسی، یہ تڑپ ہر مصرعے میں بولتی ہے۔ اردو ادب میں انہیں ایک الگ پہچان حاصل ہے، ایسے شاعر کی جو درد کو حسن میں ڈھالنے کا ہنر جانتا ہے۔ ان کے سب سے مشہور شاگرد شہر جالنوی تھے، جنہوں نے کلکتہ کے ادبی فضا کو وحشت کے بعد زندہ رکھا۔ وحشت نے ایک بار کلکتہ سے دہلی کا سفر کیا، جہاں انہوں نے مغل دربار کے آخری دنوں کے کچھ مشاعروں میں شرکت کی۔ اس موقع پر ان کی نظم خاک وطن نے بے حد شہرت حاصل کی۔
वहशत कलकतवी के कलाम का लब व लहजा नरम, उदास और फिक्री है। उनकी जबान नहायत शाइस्ता और लतीफ है। उनके कलाम का जज्बी तर्जुमा अंग्रेजी और बंगाली जबान में भी हो चुका है। उनके इशार में मजहबी रंग भी मिलता है, खास तौर पर रुबाइयात वहशत में। उन्होंने 1857 ईस्वी के जंग आज़ादी के बाद सियासी हालात पर भी अपनी नज़मों में नोहा कहा। वहशत कलकतवी का इंतकाल 1892 ईस्वी में कलकत्ता ही में हुआ। उन्हें बागे मुल्ला अमान के कब्रिस्तान में दफन किया गया, जहां आज भी अहले ज़ौक़ हाजिरी देते हैं। आज के दौर में उर्दू अदब के चंद शहदाई ही उनका नाम जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वह इश्क से पढ़ते हैं। उन पर मशहूर नाक़िद रशीद अहमद सिद्दीकी ने तबसरा करते हुए लिखा, वहशत कलकतवी का कलाम दरअसल एक खामोश तूफान है जो अंदर से तोड़ता है मगर बाहर से मुस्कुराता है। वहशत कलकतवी के पोते खालिद बेग आज भी कलकत्ता में मुकीम हैं और उन्होंने वहशत की याद में एक अदबी वर्षा कुतुब खाना कायम किया है। उनके नवासे बंगाल के एक स्कूल में उर्दू अदब पढ़ाते हैं। आखिर में यह सवाल हर उर्दू कारी के दिल में जरूर उठता है कि वहशत कलकतवी को क्यों पढ़ा जाए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वह सिर्फ शायर न थे, वह एक अहद थे। उनके इशार महज अल्फाज न थे, वह दिल के जख्मों का मरहम थे। अगर गालिब ने अकल को जीता, मीर ने दिल को, तो वहशत ने रूह को छुआ। दिल के सन्नाटे में वहशत ने चरागां कर दिया। दिल के सन्नाटे में वहशत ने चरागां कर दिया। गम को देखा तो मुस्कुराया और गजल लिख दी। लफ्जों की दुनिया में कुछ चराग ऐसे होते हैं जो वक्त की आंधियों से बुझ तो जाते हैं मगर उनकी रोशनी रहती है दिलों में, किताबों में और यादों में। वहशत कलकतवी का नाम भी उन्हीं चरागों में से है। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इस मोहब्बत को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट कीजिए, बताइए कि वहशत का कौन सा शेर आपके दिल में बसा है। और हाँ, अगर आप उर्दू अदब के उन गुमनाम सितारों की रोशनी से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपकी सोच के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, चराग जलाते हैं आपकी सोच, आपकी जबान में। सब्सक्राइब कीजिए, मोहब्बत बांटिए और उर्दू की खुशबू फैलाइए। तहरीर व तहकीक मोहम्मद इकबाल, पेशकश आपकी सोच। मिलते हैं अगली वीडियो में। आदाब।